قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہوتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، اس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، وہ سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن سے تعلق رکھنا ہوتا ہے ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ رب العالمین کا ڈر رکھنے والے بھی کبھی کسی ظلم نہیں کرتے، کبھی تانے نہیں دیتے، کبھی حقوق غضب نہیں کرتے۔ خود کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ میری شکلوں سے کہہ دو، میری مشکلوں سے کہہ دو، میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے کہ رب کا ہونا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اللہ ہی ہے تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ انسانوں نے کہا میں تھک چکا ہوں، جو اب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ آنا، کیونکہ میں امید کا دامن چھوڑوں۔ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کا رشتوں کا جوڑنا، دوسرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، تیسرا کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔
ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے نا۔